آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر شہر و اطراف میں عوامی بیداری تقریبات منعقد، جگہ جگہ کی گئی شجرکاری، سکھنا ندی سے بھی نکالا گیا کئی ٹن پلاسٹک کچرا۔ بجلی کے استعمال کے دوران ہونے والے حادثات پر قابو پانے مہاوترن کمپنی کی جانب سے منایا جا رہا ہے سیفٹی ویک۔ مختلف پیغامات اپنے گاہکوں تک پہنچانے طلباء کے درمیان ڈرائنگ اور مضمون نویسی کے مقابلے منعقد۔ جھوٹو پانی دو نامی احتجاجی مہم کے بعد اب شیو سینا ادھو گروپ نے چھیڑی کیا ہوا تیرا وعدہ نامی مہم۔ مہایوتی کے بے وفا لیڈران کو دلائے جا رہے ہیں الیکشن سے قبل عوام سے کیے گئے وعدے۔ آج ضلع کلکٹرز و برسر اقتدار پارٹیوں کے ذمہ داران کو دیے گئے میمورنڈم۔ اور گنگاپور شہر سے قریب ایک ہوٹل پر چائے پینے گئے شخص پر کھلے میدان میں چلائی گئی گولیاں۔ حملے میں آدی ناتھ نامی شخص کو آئے معمولی زخم۔ گنگاپور پولیس اسٹیشن میں کیس درج، تحقیقات جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ورلڈ انوائرنمنٹ ڈے کے موقع پر سکھنا ندی بازآبادکاری مہم کے تحت یہاں خصوصی صفائی مہم چلائی گئی اور ندی میں جمع شدہ پلاسٹک کیری بیگز اور دیگر اشیاء اکٹھا کر کے اسے محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگایا گیا۔ ناظرین، سکھنا ندی بازآبادکاری مہم کے تحت آج ورلڈ انوائرنمنٹ ڈے کے موقع پر عالمی سطح پر پلاسٹک پالیوشن کا خاتمہ یہ تھیم لے کر یہاں خصوصی صفائی مہم چلائی گئی اور ندی میں جمع شدہ پلاسٹک کچرا اٹھوایا گیا۔ اسی طرح JCB اور پوکلینڈ کی مدد سے ندی کی اصل گہرائی اور چوڑائی بحال کرنے کی غرض سے یہاں ڈالا گیا گرین ویسٹ کنسٹرکشن اینڈ ڈیمولیشن ویسٹ اٹھوایا گیا۔ اسی طرح ندی کے کناروں پر شجرکاری کی گئی۔ اس موقع پر گھن کچرا پروجیکٹ چیف وجے پاٹل، گی رام، سنجے سرڑکر، راہل سوریہ ونشی، ڈاکٹر ارچنا رانے، توصیف احمد اور سبھی 10 زون دفاتر کے صفائی انسپکٹرز و دیگر ملازمین بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر شہر و اطراف میں مختلف مقامات پر عوامی بیداری پروگرامز منعقد کیے گئے اور شجرکاری کی گئی، جس کے تحت ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے اور انہیں پانی دیا۔ اس ضمن میں ایک پروگرام جٹواڑہ روڈ پر موجود وہاڑ پٹی تانڈا بستی میں منعقد کیا گیا۔ اسی طرح ضلع کے سبھی گرام پنچایت دفاتر کی حدود میں بھی شجرکاری مہم چلائی گئی۔ جٹواڑہ وہاڑ پٹی تانڈا علاقے میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ 136 ایکڑ بٹالین کی جانب سے 31,000 پودے لگائے گئے، جس کا آغاز ضلع کلکٹر دلیپ سوامی کے ہاتھوں کیا گیا۔ اسی طرح اورنگ آباد ضلع کی حدود میں موجود سبھی گرام پنچایت دفاتر کی حدود میں 100 پودے لگائے گئے، تو نگر پالیکا اور نگر پنچایت دفاتر کی حدود میں 200 پودوں کی قلمیں لگانے کا ٹارگٹ ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے مقرر کیا ہے۔ PM شری سینٹرل اسکول چھاؤنی میں بھی عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر ایک پیڑ ماں کے نام نامی اسکیم شروع کی گئی۔ اس موقع پر ایک تقریب اسکول کے پرنسپل انل یادو کی صدارت میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے طلباء کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنی سالگرہ کے موقع پر ایک پودا لگائیں اور اس کی نگہداشت کریں۔ اس موقع پر اسکول کے احاطے میں مختلف اقسام کے پودے لگائے گئے۔ اسی طرح ایک پیڑ ماں کے نام نامی مہم کا آغاز کرتے ہوئے یہ مہم 30 جون تک چلانے کا اعلان کیا گیا۔ اسکول کے پرنسپل نے بتایا کہ اس مہم کے تحت ہر طالب علم اپنی والدہ کو ساتھ لائے اور ایک پیڑ ماں کے نام لگا کر اسے پروان چڑھائیں۔ اسی طرح عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر نارائن پور پنچایت سمیتی دفتر کی جانب سے بھی مختلف سرگرمیاں شروع کی گئی اور کھام ندی بازآبادکاری مہم کے تحت گرام پنچایت نارائن پور بدرگ اور ایکوی ستوش سوسائٹی کے اشتراک سے یہاں شجرکاری کی گئی اور مکمل کیے گئے مختلف ترقیاتی پروجیکٹس عوام کے نام منسوب کیے گئے۔ ضلع پریشد دفتر کے ڈپٹی CEO راجندر دیسلی کی صدارت میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں گنگاپور پنچایت سمیتی کے بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر سہاس واگچورے، امول ڈالپورے، بھارت گھلے، اشوک گھوڑکے اور دیگر موجود تھے۔ شجرکاری کے بعد یہاں ڈاکٹر سنجے واگ کا خصوصی لیکچر بھی رکھا گیا۔ ورلڈ انوائرنمنٹ ڈے کے موقع پر سڈکو N1 علاقے میں ریاستی وزیر اتل ساوے کے ہاتھوں شجرکاری کی گئی۔
واضح ہے کہ ہر سال 5 جون کو عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر مختلف مقامات پر شجرکاری کی جاتی ہے اور کروڑوں روپے مالیت کے پودے لگائے جاتے ہیں۔ اس سال بھی کئی مقامات پر آج شجرکاری کی گئی۔ سڈکو N1 علاقے میں بھی یہ تقریب منائی گئی، جہاں ریاستی وزیر اتل ساوے کے ہاتھوں شجرکاری کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ آج ساری دنیا پر گلوبل وارمنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے، جس کی وجہ سے موسم تبدیل ہو چکے ہیں اور ماحولیاتی توازن بگڑ گیا ہے، جسے برقرار رکھنے میں درخت ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہر شہری اس بات کا عزم کر لے کہ وہ کم از کم ایک پودا لگا کر اس کو پروان چڑھانے کی ذمہ داری لے گا تو کسی حد تک اس مسئلے پر بھی قابو پانے میں کامیابی مل سکتی ہے۔ زیرو ایکسیڈنٹ مہاوترن، زیرو ایکسیڈنٹ مہاراشٹر، اس عزم کے ساتھ بجلی سپلائی کمپنی کے 20ویں یوم تاسیس پر طلباء کے درمیان ڈرائنگ و مضمون نویسی کے مقابلے منعقد کیے گئے۔ واضح ہے کہ زیرو ایکسیڈنٹ مہاوترن، زیرو ایکسیڈنٹ مہاراشٹر اس عزم کے ساتھ 1 جون تا 6 جون کے درمیان الیکٹریسٹی سیفٹی ویک منایا جا رہا ہے۔ اسی ضمن میں گزشتہ روز زونل دفتر کی حدود میں مختلف مقامات پر الیکٹریسٹی سیفٹی کے عنوان پر مضمون نویسی اور ڈرائنگ کے مقابلے رکھے گئے اور اس کے ذریعے عوام میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ زونل دفتر میں منعقدہ ان مقابلوں میں ڈرائنگ میں 21 اور مضمون نویسی میں 12 بچوں نے حصہ لیا۔ اسی طرح رورل دفتر میں منعقدہ ڈرائنگ مقابلوں میں 13 بچوں نے خوبصورت پینٹنگز بنائی اور آج وسندھرا دن کی مناسبت سے علاقائی سطح پر ویج سرکشا و ویج بچت ریلیاں نکالی گئیں، جس میں بجلی سپلائی کمپنی کے افسران و ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ 6 جون کی صبح زونل دفاتر کے تمام شعبہ جات میں ملازمین کو بجلی کے تحفظ کا عہد دلایا جائے گا۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی انتظامیہ نے لیبر سپلائی کرنے والی ایجنٹ مہارانا ایجنسی کو معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر اسے 3 دن کی نوٹس جاری کی ہے۔ واضح ہے کہ 20 مئی کو ایڈوکیٹ نتن کامبلے کی معرفت یونیورسٹی انتظامیہ نے مہارانا ایجنسی کو قانونی نوٹس جاری کی تھی، جس کے ذریعے انہیں الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ انہوں نے 25 اکتوبر 2024 کو یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی معرفت مقرر کیے گئے ملازمین کو گزشتہ 4 ماہ سے تنخواہ ادا نہیں کی اور ان کی ESIC اور EPF کی اقساط ادا نہیں کی ہے، لہٰذا وہ اندرون 7 یوم اس کا کمپلائنس کرے، جس کے بعد وائس چانسلر ڈاکٹر وجے پھلاری کی صدارت میں منعقدہ میٹنگ میں مذکورہ ایجنسی کے ڈائریکٹر وشوناتھ راجپوت نے یونیورسٹی انتظامیہ کو تیقن دیا کہ وہ اندرون 3 یوم ان سبھی باتوں کا کمپلائنس کریں گے۔ کیا ہوا تیرا وعدہ مہم کے تحت شیو سینا ادھو گروپ کے قائدین نے آج ضلع کلکٹر دلیپ سوامی سے ملاقات کی اور ایک میمورنڈم ان کے سپرد کیا۔ واضح ہے کہ الیکشن سے قبل مہا یوتی کے ذمہ داران نے عوام سے جو بھی وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے، لہٰذا حکومت کی توجہ ان وعدوں پر مبذول کروانے اور انہیں بے وفا ثابت کرنے کی غرض سے شیو سینا ادھو گروپ کی جانب سے کیا ہوا تیرا وعدہ نامی احتجاجی مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت آج علاقہ مراٹھواڑہ کے تمام ضلع کلکٹر اور تحصیل دفاتر پر احتجاج کیا گیا اور پھر ایک میمورنڈم متعلقہ انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ ہمارے ضلع میں بھی شیو سینا ادھو گروپ کے سینئر قائد و ویدھان پریشد کے اپوزیشن لیڈر امباداس دانوی کی قیادت میں پارٹی کے عہدیداران و ورکرز نے ضلع کلکٹر دلیپ سوامی سے ملاقات کی اور ایک میمورنڈم ان کے سپرد کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مہا یوتی سرکار نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے عوام سے جو بھی وعدے کیے تھے انہیں پورا کرے۔ شیو سینا کی اور سے پورے مراٹھواڑہ سمبھاگ میں ہم نے 5 جون سے تو 12 جون تک کیا ہوا تیرا وعدہ اس نام سے آندولن شروع کیا ہے، جو سرکار مہاراشٹر کے وعدہ خلافی کر رہی ہے۔ اس سرکار نے کسانوں کو قرض مکت کرنے کا آشواسن دیا تھا، اس سرکار نے لاڈلی بہن کو 2100 روپے دینے کا آشواسن دیا تھا، اس سرکار نے کسانوں کو جس کو ہم مراٹھی میں ہمی بھاؤ کہتے ہیں وہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ انشورنس کے بارے میں 1 روپے کا پیک انشورنس سرکار نے بند کیا ہے، اور سب یہ جو وعدہ خلافی سرکار نے کیا ہے اس کے خلاف شیو سینا آج سے 8 دن پورے مراٹھواڑہ میں ہر تعلقہ ہر گاؤں میں آندولن کرنے جا رہی ہے۔ ہر گاؤں میں تو آندولن ہوگا، لیکن قریب 1900 گاؤں میں شیو سینا کی چھوٹی چھوٹی گاؤں بیٹھک ہونے والی ہے۔ شیو سینا مورچہ نکالنے والی تحصیل پہ، شیو سینا چکا جام آندولن کرنے والی ہے، اور اس پرکار کسانوں کے اس مدعے کو شیو سینا اٹھا کے سرکار کو کیا ہوا تیرا وعدہ یہ سوال پوچھنے والی۔ یہ آندولن شیو سینک کا ہے، ادھو جی ٹھاکرے صاحب کے نیترتو میں ہی مارگدرشن میں ہی آندولن ہو رہا ہے۔
ये आंदोलन हम करेंगे। इसमें उद्धव जी घरों पे जाने का मतलब गलत लेने की जरूरत नहीं। घरों पे जाने का उद्देश्य कहीं नहीं। जहां उनका कार्यालय होगा, जहां वो मिलेंगे, वहां उनकी इच्छा से हम जाएंगे। ऐसा कोई मंत्रियों को तकलीफ देना या विधायकों को तकलीफ देना, ये उद्देश्य हमारा इस आंदोलन का नहीं। भले सत्ताधारी पार्टी की हो, लेकिन उनको मिलके उनके पार्टी ने जो वादा किया था उसकी याद हम उनको मिलकर देंगे। नाज़रीन, मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को मनाई जाएगी। इस ईद के तकाज़े क्या हैं और बंदगान तौहीद ये ईद क्यों मनाते हैं, इस ताल्लुक़ से हमने बात की जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के सदर मुदर्रिस मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। मोहतरम नाज़रीन किराम, हर मज़हब में त्यौहार होते हैं और हर मज़हब में क़ुरबानी होती है, लेकिन इस्लाम में जो त्यौहार है उसकी ख़ुसूसियत ये है कि इन त्यौहारों में खुशी इस तरह मनाई जाती है कि और 2 रकात ज़्यादा पढ़े, अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र बजा लाए और 4 सजदे करे अल्लाह के हुजूर। कोई ऐसा काम शोर और गोगे का ना करे जिससे इंसानियत को तकलीफ़ हो। चुनाचे इस रमज़ानुल मुबारक में भी महीना भर रोज़े रख कर ईद उल फितर का मौके पर जो है तो ईद की नमाज पढ़ी जाती है, सदका व खैरात किया जाता है, गरीबों का लिहाज किया जाता है, मिस्किनों का, बेवाओं का लिहाज किया जाता है। ऐसी ईद उल अज़हा भी ये कुर्बानी जब से दुनिया बनी है, जब से चल रही है। कुरान में है कि वतलु अलैहिम नबअ इब्न आदम इज़ क़र्रबा क़ुरबानन, आदम के दोनों बेटों का वाक़या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सुना दीजिए कि उन्होंने अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश की थी। दोनों भाइयों ने, एक की कुर्बानी कबूल हुई और एक की रद्द हो गई। सहाबा किराम ने हुजूर अकरम नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, कि ये कुर्बानियाँ क्या हैं अल्लाह के रसूल? क़ाल सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे अब्बा जान हज़रत इब्राहीम की सुन्नत और उनका तरीक़ा उनकी यादगार है। सहाबा ने कहा, वमा लना फ़ीहा या रसूल अल्लाह, हमको इसमें क्या मिलेगा? कहा, बिकुल्ली शाअरतिन हसना, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए और इंसानों की खिदमत करने के जज्बे से तुम कुर्बानी करोगे तो फरमाया अल्लाह हर बाल के बदले तुमको एक नेकी अता करेगी। तो आपके कुर्बानी असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 80 साल की उम्र में बेटा दिया। उनकी दुआ के ऊपर पैगंबरों ने बेटे की दुआ की। बेटों की दुआ करना पैगंबरों की सुन्नत है कि अल्लाह बेटा दे दे, लेकिन बेटी की पैदाइश पे खुश होना सैयदुल अंबिया की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल बेटियों के बाप थे। तो हज़रत इब्राहीम को जब अल्लाह ने बेटा दिया 80 साल की उम्र में, और जब वो भागने दौड़ने लगा तो कुरान पाक में फरमाया, वलम्मा बलग माअहु साया, जब वो बच्चा दौड़ने भागने लगा तो बच्चे से कहा, ख्वाब में देखा कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के लिए बच्चे को कुर्बान कर रहा हूँ। तो बेटे को बुला के कहा कि बेटा, मैं ये देख रहा हूँ कि अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि तुमको अल्लाह के नाम पर कुर्बान करूँ। हमारा ख्वाब हुक्म नहीं हो सकता, नबी का ख्वाब हुक्म हो सकता है, इसलिए हम ऐसा कोई काम ख्वाब की वजह से नहीं कर सकते। हज़रत इस्माइल से कहा कि मैं मुसलसल ख्वाब में देख रहा हूँ कि अल्लाह के हुक्म से तुमको कुर्बान कर रहा हूँ, आप ज़रा गौर कर लो, तुम्हारी राय क्या है? वो प्यारा बेटा हाजरा अलैहिस्सलाम जैसी खातून की गोद में, माँ की गोद में पला हुआ था। इब्राहीम जैसे बाप के
باپ کی تربیت و شفقت تھی، فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جو آپ کو اللہ حکم دے رہے ہیں، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اقبال پھڑک گئے، کہنے لگے کہ کیا فرما برداری ہے اولاد کی، کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ اور پھر لے کر ان کو مینا کے میدان میں لے گئے۔ آج عرفات میں سارے حجاج کرام ہیں، ہمارے پاس کل 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ کے روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ 9ویں تاریخ عرفے کے روزے کی وجہ سے 1 سال کے پہلے اور بعد کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ صحیح احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے۔ ہم کو ان راتوں میں دعا اور عبادت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور مرد جو تو دن میں بھی اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، رات میں دن میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جیسی ذبح کرنے کے لیے اسماعیل کو لٹایا، قرآن میں فرمایا تو اللہ نے آواز دی کہ یا ابراہیم ان قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچ کر دکھایا، اور ایک دمبا جنت سے بھیجا، وہ ذبح ہو گیا، لیکن یادگار بن گئی قیامت تک۔ تو اس موقع پر ہمارا جو ہے تو یہ جو ہے پیغام ہے، اور یہ ہماری درخواست ہے کہ اس موقع پر صاف ستھرائی کا بڑا اہتمام کرے، ممنوع جانوروں کی ہرگز قربانی نہ کرے۔ اللہ نے حلال جانور بہت رکھے ہیں، ان میں سے کسی کی قربانی کریں، اللہ کی بارگاہ میں وہ شرف قبولیت پائیں گے۔ کسی انسان کو ہمارے اس عمل سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ مسلمان کی شان ہے، یہ اسلام کا پیغام۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل کے مارٹ ڈاکٹرز کے لیے یہاں جم خانہ قائم کیا گیا ہے، جس کا افتتاح ریاستی وزیر برائے سماجی انصاف سنجے شرساٹھ کے ہاتھوں کیا گیا۔ واضح رہے کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج انتظامیہ نے ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کی تندرستی کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنی انتشار کو کم کرنے کی غرض سے وہاں ہیلتھ کلب یعنی جم خانہ قائم کیا ہے اور جسمانی ورزش کے لیے جدید مشینیں منگوائی ہیں۔ اس جم خانے کا آج ریاستی وزیر سنجے شرساٹھ کے ہاتھوں افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر سابق میئر نند کمار گھوڑیلے، ڈین ڈاکٹر شیواجی سکرے، مارڈ تنظیم کے صدر اور دیگر معزز شخصیات موجود تھیں۔ انٹرنیشنل لیول کراسنگ اویئرنیس ڈے کے تحت آج پورنا آکولہ ریلوے ڈویژن کی جانب سے گیٹ نمبر 155 پر نکڑ ڈرامہ پیش کیا گیا۔ واضح رہے کہ بھاگ دوڑ کی زندگی میں انسان جلد بازی میں اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے، جس کی کئی مثالیں آپ کو ریلوے کراسنگ گیٹ کے پاس دیکھنے کو ملتی ہیں، جہاں ریلوے کراسنگ کے وقت جب گیٹ بند کیا جاتا ہے تو لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ ٹرین کے گزر جانے تک بھی نہیں رکتے اور بند گیٹ سے کسی طرح گزر جانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے حادثات پیش آتے ہیں۔ لہٰذا عوام میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے آج پورنا آکولہ ریلوے ڈویژن کی جانب سے لیول کراسنگ گیٹ نمبر 155 پر نکڑ ڈرامہ پیش کیا گیا۔ ارے گیٹ پار کرتے سمے جب گیٹ لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گیٹ لگائے بھائی، گیٹ لگاتے سمے دیکھتے نہیں، جب تک گیٹ لگتا ہے پاس کرتے جاتے ہیں۔ ارے آؤ بھائی، گیٹ لگ گیا ہے پھر بھی ہمیں جانا ہے۔ یہی ہے نا اپنی سمجھداری، گیٹ لگنے کے بعد بھی ہم پار کرتے ہیں۔ گیٹ لگ گیا ہے، ابھی میں بائک پر کھڑا ہوں، گاڑی کی ٹائم ہو گیا ہے، گاڑی آنے کے بہت دیر باقی ہے، ابھی سیلفی نکال لیتا ہوں۔ تھوڑا ریل بھی نکال لیتا ہوں ٹریک کے ساتھ میں۔ جاؤ دھڑک دے ساؤنڈ بھی ہے نا؟ ہاں ہے سر۔
थोड़ा जोर से बोलो। अच्छी बन रही रील। अपोजिट। संत एकनाथ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री किसानों से खरीदे गए गन्ने की कीमत फौरी अदा करे, इस मुतालबे पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की जानिब से भूख हड़ताल शुरू की गई। कोऑपरेटिव दफ्तर में शुरू की गई इस हड़ताल में शामिल अफराद का कहना है कि संत एकनाथ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री पैठन ने किसानों से खरीदे गए गन्ने की कीमत अब तक अदा नहीं की, लिहाजा मुताल्लिका कानून के मुताबिक उन्हें 15% शरह सूद के साथ गन्ने की कीमत फौरी अदा की जाए। किसानों के कर्ज माफ़ करके उनके साथ 12 कोरे किए जाएं। फसल बेचने की रकम अब तक उन्हें अदा नहीं की गई, लिहाजा ये रकम फौरी किसानों के बैंक खातों में जमा करवाई जाए। इसी तरह के दीगर कई मुतालबात पर यह हड़ताल जारी है और उनका कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं कर लिए जाते तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। कारखाने चालू होऊन आज 6 महिने होऊन गेले, कारखाने बंद झाले तरी 2 महिने झाले, कारखाने बंद होऊन सुद्धा 2 महिने झाले, अजून शेतकऱ्याचे डिसेंबरचे पैसे शेतकऱ्याला मिळाले नाही। मग शेतकऱ्याने आता बी भरण्यासाठी काय करायचं? खरीपाच्या रब्बीच्या पिकासाठी, खरीपाच्या पिकाच्या पेरणीसाठी बी भरणं कुठून आणायचं? खत बी बियाणं आज जर नाही आणलं तर त्याची शेती खाली राहणार आहे। हे जर लक्षात घेऊन साखर प्रशासनाने शेतकऱ्याला न्याय दिला तर बरं होईल। आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटना हे आमरण उपोषण करते, याची उद्या ही आंदोलनाची दिशा उद्यापासून बदलत। मग उद्या कायदा हातात घेतल्यानंतर म्हणू नका की आम्ही शेतकऱ्यांना न्याय दिला असता, शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे दिले असते, शेतकऱ्यांना पैसे काढून दिले असते, परंतु ही धनदांडगे कारखानदार शेतकऱ्यांना फक्त लुटण्याचं कटकारस्थान करतात आणि हे साखर प्रशासनाला हाताशी धरून करतात। म्हणून आमचं हे मागणं आहे की संध्याकाळपर्यंत आमच्या शेतकऱ्याच्या खात्यात त्यांचे कष्टाचे पैसे वर्ग झाले पाहिजे, नसता याच्या पलीकडे तीव्र आंदोलन ये स्वाभिमानी शेतकरी संगठन छेड़े। गंगापुर शहर से करीब औरंगाबाद रोड पर मौजूद चाय की दुकान पर चाय पीने गए शख्स पर उस वक्त गोलियां चलाई गई जब वो होटल के उक़बी हिस्से में नेचुरल कॉल पूरी कर रहा था। 2 गोलियां उसे छूकर गुजर गईं और वो मामूली तौर पर ज़ख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक आदिनाथ दिलीप जाधव नामी 28 साल नौजवान गंगापुर शहर से करीब औरंगाबाद रोड पर मौजूद माजे अमृतुल्लाह पर चाय पीने गया। चाय पीने से कबल वो उसे आई नेचुरल कॉल पूरी करने होटल के उक़बी हिस्से में मौजूद खेत पर गया। अभी वो ज़रूरत के लिए बैठा ही था कि नामालूम शख्स ने उस पर पिस्तौल से गोलियां चला दी। खुशकिस्मती से दोनों ही गोलियां आदिनाथ को छूकर निकल गई, जिसकी वजह से उसे मामूली से जख्म आए, लिहाजा वो फौरी तौर पर गंगापुर पुलिस स्टेशन पहुंचा और इस वाक़े की इत्तला पुलिस महकमे को दी, जिस पर पुलिस स्टेशन के अमले ने उसे इलाज की गर्ज से सरकारी दवाखाना भिजवाया और फिर PSI दिनकर थुरे जाए वारदात पर पहुंचे तब तक मुलजिम वहां से फरार हो चुका था। उन्होंने जब वहां का जायज़ा लिया तो उन्हें 2 जिंदा कारतूस और 1 इस्तेमाल शुदा कारतूस मिल गया, लिहाजा पुलिस को अब इस मुलजिम हमलावर की तलाश है जिसने दिन दहाड़े एक नौजवान पर गोलियां बरसाई। कैलाश नगर स्मशान मारुति मंदिर से मुत्तसिल गुजरने वाले नाले में JCB लुढ़क गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिसे एक पोकलैंड की मदद से निकाला गया। नाजरीन, कैलाश नगर MGM DP रोड का तामीरी काम अपने आखिरी मराहिल में है और स्मशान मारुति मंदिर से बसैये नगर रास्ते का काम जारी है। गुज़िश्ता रोज़ एक JCB ड्राइवर इस रास्ते पर काम कर रहा था कि उसका कंट्रोल छूट गया और JCB वहां से गुजर रहे नाले में लुढ़क गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर शहरों अतराफ में अवामी बेदारी तक़रीबात मुनक़िद, जगह जगह की गई शजरकारी, सुखना नदी से भी निकाला गया कई टन प्लास्टिक कचरा। बिजली के इस्तेमाल के दौरान होने वाले हादसात पर काबू पाने महावितरण कंपनी की जानिब से मनाया जा रहा है सेफ्टी वीक। मुख्तलिफ पैगामात अपने ग्राहकों तक पहुँचाने तलबा के दरमियान ड्राइंग और मजमून नवीसी के मुकाबले मुनक़िद। झूठो पानी दो नामी एहतजाजी मुहिम के बाद अब शिवसेना उद्धव ग्रुप ने छेड़ी क्या हुआ तेरा वादा नामी मुहिम। महायुति के बेवफा लीडरान को दिलाए जा रहे हैं इलेक्शन से कबल अवाम से किए गए वादे। आज जिला कलेक्टर्स और बरसरे इक़्तिदार पार्टियों के जिम्मेदारान को दिए गए मेमोरेंडम। और गंगापुर शहर से करीब एक होटल पर चाय पीने गए शख्स पर खुले मैदान में चलाई गई गोलियां। हमले में आदिनाथ नामी शख्स को आए मामूली जख्म,
गंगापुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।